اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور کتنا ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ آج اس خوبصورت دن میں ہم سب جمع ہیں۔ اس توفیق پر اللہ اپنے رب کا کتنا شکر ادا کریں جس نے یہ توفیق دی، ہم سب کو جوڑے رکھا اپنے بہترین کلام کے ساتھ، جس کے اندر دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی ہے، جس کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور جو کہ رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھوں میں اور ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اس عروۃ الوثقی کو پا کے، تھام کے، اس کو پکڑ کے چلنے والوں کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک۔ اور جتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے کہ ہمیں ایسا بہترین نبی عطا کیا، جس کا ایک ایک اسوہ ہم سب کے لیے لائق اتباع ہے، جس کے کارنامے، جس کے کردار کی بلندی، جس کی محنت، سب کچھ ہمارے لیے ایسی روشنی ہے کہ جس میں انسان اس دنیا کے تاریک راستوں میں اپنے لیے راستے پاتا ہے، اور جس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ الحمدللہ جس کی بندگی ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے، اور جس کی محنت ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جس کی محنتوں سے یہ کلام ہم تک پہنچا، اور اللہ کی ساری کے سارا وہ راستہ، وہ دین کہ ہم زندگی اس دنیا میں کیسے گزاریں۔ سلام ہے اس ذات کے اوپر، اور درود ہے اس ذات کے اوپر۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور آج ہم لوگ اپنے دور قرآن کی 31ویں کلاس، جو کہ انشاءاللہ تعالی تکمیل قرآن ہے اور دعا کی کلاس ہے انشاءاللہ، تو آج شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم سب اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی اور ہم یہ کر سکے، اور انشاءاللہ تعالی قرآن کبھی مکمل نہیں ہوتا، قرآن زندگی میں جاری و ساری ہی رہتا ہے۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اس قرآن کی صفات کو اور اس قاری قرآن کو
قرآن کے جیسا اخلاق عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور پیچھے ہم الحمدللہ پڑھ آئے ہیں بہت کچھ اور سیکھ آئے ہیں بہت کچھ۔ تو سورۃ الاخلاص، جس کی فضیلت کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اخلاص کا مطلب خالص ہونا ہے نا؟ جس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو کہ اب آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے، تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اور اس کو اخلاص اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر توحید خالص کا بیان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت، بلندی، اور اس میں اللہ کی ذات بھی ہے اور اس میں اللہ کی صفات بھی ہے۔ اس کی عظمت کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا، غور سے سنیے گا، بہت دفعہ سنی ہوگی آپ نے یہ حدیث، لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1 تہائی قرآن پڑھ لو؟ تو صحابہ پر بھاری پڑا اور کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، سنو، سورہ قل هو اللہ تہائی قرآن ہے، 1/3 تہائی قرآن ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ساری رات اسی سورے کو پڑھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ آدھے قرآن یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس سورے کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ جنت۔ اس کی اور فضیلت کیا ہے؟ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس بات کو، جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے دینے والا ہے۔ تو یہ اس کی جو عظمتیں ہیں اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور سفر کے دوران ان کا مستقل معاملہ کیا تھا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرأت کو ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ ویسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہم سب کو پتہ ہوگی، بہت دفعہ ہم نے سنائی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون اس عمل کے اوپر ڈل گیا ہے
کہ سورہ فاتحہ کے بعد یا بعد میں سورہ لگانے کے بعد دوسری سورہ لگانے کے بعد یعنی قیام کی حالت میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ قل هو اللہ پڑھی جائے۔ ایک دوسری اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا بھی واقعہ بخاری میں ملتا ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ پڑھتے، پھر کوئی سورہ تلاوت کرتے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ قل هو اللہ پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورہ لگاتے۔ تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور سورہ بھی آپ اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو آپ اسی کو پڑھیے یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں، لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخرکار معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے ساتھی کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا رکاوٹ ہے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے اس سے بہت محبت ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، اس سورے سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، اس سورے سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سوال میرے پاس ہے، سوال آپ کے پاس ہے، طریقے دو ہیں، یا تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھا جائے اور پھر کوئی سورہ لگائی جائے، یا سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورہ لگا کر پھر اس کو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ اس کی محبت، اس کا پڑھنا اللہ کی محبت اور جنت تک لے کے جاتی ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ کتنی عظیم ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کوئی 10 دفعہ اگر پڑھے تو جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو یہ جنت کی چابی بھی ہے اور اس کے محلات بھی ہیں، یہاں بیٹھے وہاں اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کی تلاوت رکھتے ہیں۔ آج کوشش کرتے ہیں تلاوت کی، بہت عرصہ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الاخلاص مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہیں اور آیات اس میں 4 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو وہ اللہ ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔
یہاں پر اس سورہ میں اللہ رب العالمین اور جو مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب کا نسب بتائیں یا آپ کا رب کون ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جس کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کو جاننا چاہتے ہو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اور مشرکین مکہ اللہ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ شرک کرتے تھے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کو تم پہلے سے جانتے ہو وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں ہے، وہ اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا اس کی ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر الہ وہی ہے اور رب وہی ہے تو پھر الوہیت میں یعنی عبادت کرنے میں، معبود بنانے میں اس کے سوا کوئی اور نہ ہو، عبادت اسی کی جائے۔ تو یہ تعارف پیش کیا گیا ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے۔ اللہ الصمد کے بارے میں، صمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے الفاظ کے اعتبار سے کہ کسی ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے صمد، اور صمد کے معنی میں یہ معنی شامل ہے کہ وہ جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، وہ چیز جس کے اندر کوئی کمزوری نہ پائی جائے، ایسی بلند ذات جس کی بلندی آپ کو اور ہم کو، جس کی عظمت آپ کو اور ہم کو مرعوب کر دے۔ تو حضرت علی کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اور اکرمہ کے قول کے حساب سے وہ جس سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، اور اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ جو بے عیب ہو، وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہیں ہو، وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ تو یہ سارے معنی میں ایک ایسی ہستی کا تصور جو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، ایک ایسی ہستی کا تصور جو میرا رب ہے اور جو ہر پل مجھے پال رہا ہے، جس کی رحمانیت، جس کی رحیمی، اور آپ کو اور ہم کو پال رہا ہے، پورے کائنات کو پال رہا ہے، جس کی رحمانیت اور جس کی رحیمی کے پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ کس طرح اس کی رحمانیت اور اس کی ربوبیت نے چاروں طرف سے ہمیں اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہم اس دن مثال دے رہے تھے کہ وہ آکسیجن جس کو آج پانے کے لیے لوگوں کو ایک ایک سلنڈر کے لیے 50-50 ہزار روپیہ انڈیا میں دیے جا رہے ہیں، یا کہیں پر اور اگر آپ کو یہاں پر ڈالا جاتا ہے وینٹیلیٹر پر یا آپ کو آکسیجن دیا جاتا ہے تو جو آپ کی بل بنتے ہیں ہاسپٹل کے، وہ چیز جو میری زندگی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری ہے، اس چیز کو، اس قیمتی چیز کو اللہ رب العالمین نے فری دے رکھا ہے۔ کتنا لینا ہے آکسیجن، لو، وداؤٹ اینی پینی۔ اور اس اللہ کی رحمت کو ہم حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور پیمنٹ کہاں ہے پھر میری پیمنٹ کہاں ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں سے ہم حاصل کر رہے ہیں، پیمنٹ کچھ بنتی تو ہے نا۔ حدیث میں ہے کہ بندے کے اعمال رکھے جائیں گے ترازو پر، اور پھر اللہ کی، اور بندہ یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، پھر ایک اللہ کی نعمت آئے گی اور سارے اعمال کو لے جائے گی
اور کہے گی کہ ابھی تو میری پیمنٹ بھی پوری نہیں ہوئی. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت آنکھ ہے. آنکھ. فیوم وتسلون یومئذ عن النعیم. ہر ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا. تو اللہ رب العالمین کی جو بڑائی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اگر اس کو تفصیل سے سیکھیں انشاءاللہ تعالی تب تو بہت کلاسز چاہیے اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی ذات. اس کی معرفت کو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن ذرا ذرا اگر دل کے اوپر اس کا عکس پڑتا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ میں لرز جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی غفلت ہے میرے اندر، کتنی غفلت ہے میرے اندر. وہ غفلتیں جو مجھے اپنے رب کے آگے نہیں جھکاتی، وہ غفلتیں جو مجھے میری پسند کے کاموں میں تو دوڑاتی ہیں لیکن اللہ کے پسند کے کاموں میں نہیں دوڑاتی. تو یہ سب کچھ سوال ہے میرے لیے سورہ اخلاص کو پڑھنے کا، کہ توحید خالص کو پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو خالص کرنا ہے اس رب کے لیے کہ جس کے احسانات میری زندگی کے اوپر ان گنت ہیں. تو انشاءاللہ تعالی سورہ فلق اور سورہ ناس کی طرف چلتے ہیں، اس عادت کو لیتے ہوئے کہ جو لوگ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو نہیں کر رہے وہ آج سے شروع کریں گے، کچھ لے کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالی. ہم نے دور قرآن کا آخری دعا میں گئی تھی اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے یہ اپنے لیے یہ سبق لے لیا کہ اگر اس کو ہر رکعت میں پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور جنت حاصل ہوتی ہے، تو پھر میں کیوں محروم رہوں گی انشاءاللہ تعالی، آپ کیوں محروم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ آج سے اپنی عادت بنائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سنتوں میں بھی یہ کریں یا صرف فرض نمازوں میں کریں؟ یہ جو پہلے بتائی جا رہی ہے بات، یہ تو امامت کی بات ہے، اس کا مطلب یہ فرض نماز کی بات ہے. اور نوافل اور سنتیں تو انسان اپنے تنہائی میں پڑھتا ہے یا خاموشی سے پڑھتا ہے، تو اس کی بات یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اپنے لیے اجر بڑھانا چاہے تو کوئی رکاوٹ موجود ہے؟ نہیں نا. جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اتنی اللہ کی محبت ملے گی. اتنا قرآن 3 بار پڑھ لینے والے کو، یعنی 1/3 جب کہا جاتا ہے کہ 1/3 قرآن ہے، گرچہ اس کا مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ 1/3 قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 3 بار پڑھ لیا تو پورا قرآن مکمل ہو گیا اس کا. 1/3 قرآن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 قرآن میں توحید موجود ہے، اللہ کی ذات کا تعارف موجود ہے، اس کی عظمت موجود ہے، اس کی یکتائی موجود ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے. لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب 1/3 قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ہے تو اس کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہی ہے، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے پاس، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر انسان 3 بار قل اللہ پڑھ کے اگر یہ سمجھے کہ اللہ نے چاہا تو اس سے ہمیں قرآن کا بھی اجر و ثواب مل جائے گا، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اس کی عظمت کو جتنا جتنا بڑھا کے دل کے یقین اور گمان کے ساتھ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی وہ حاصل کرتے جائیں گے. تو اب چلتے ہیں معوذتین کی طرف. معوذتین کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. اور اس کو معوذتین کیوں کہا گیا؟ تعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا، معوذتین کا مطلب ہے پناہ مانگنے والی 2 صورتیں. ٹو سیک ریفیوج، پناہ مانگنے والی 2 صورتیں. اور دونوں اتنی آپس میں ان کی مضامین اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ان کو 2 صورتوں میں رکھا تو گیا ہے لیکن یہ ایک ہی نام سے پکاری جاتی ہیں اور یہ ہے معوذتین. تو ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ بے مثل آیات. یہ ہیں اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس. اور حدیث میں ہے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا گیا تھا
تو آپ کا علاج انہی صورتوں سے کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور جادو کا اثر کیا تھا آپ کے اوپر؟ آپ سمجھتے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس آئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا جادو کا اثر تھا، یعنی ایسا اثر نہیں تھا کہ کوئی قرآن کی آیتیں آپ بھول گئے ہوں، یا کوئی ایسی بڑی بات جو شریعت سے متعلق تھی اور لوگوں تک پہنچانی تھی وہ نہیں بھولے آپ، لیکن کچھ روزمرہ کے کاموں میں آپ کچھ بھول جاتے تھے۔ تو جب یہ حالت آپ کی ہو گئی تو ایک دن آپ فرمانے لگے، عائشہ میں نے اپنے رب سے پوچھا اور میرے پروردگار نے بتا دیا، دو شخص آئے اور میرے سرہانے ایک پائتی کی طرف، اور سرہانے والے نے دوسرے سے پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا عبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کے قبیلے کا ہے، جو یہود کا حلیف ہے اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا تر کھجور کے درخت کے چھال میں، پتھر کی چٹان کے نیچے، زروان کے کنویں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے، اس میں سے وہ نکلوایا، اس کا پانی ایسا تھا گویا مہندی کا گدلا پانی، اس کے پاس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو شفا دے دی، میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا، اس کے اعتبار سے یہ ان صورتوں سے آپ کو دم کیا گیا اور پھر آپ ٹھیک ہو گئے۔ سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں یہ اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جادو سے بھی اس میں پناہ ہے، جیسا کہ ہم سب اس کو آگے پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ اس میں جادو سے بھی پناہ ہے، اور یہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ان تین صورتوں کو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تین صورتوں کو راتوں میں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر قل هو اللہ پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ پڑھتے پھر قل اعوذ برب الناس، پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو سر سے لے کے نیچے تک، جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے آپ وہاں تک پھیرتے۔ تو اس طرح سے 3 بار کیا کرتے تھے، اس طرح سے 3 بار کیا کرتے تھے۔ تو آپ میں اور ہم میں سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سوال ہم سے کہ اس کو 3 بار پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو 3 بار پڑھنے کا طریقہ ایسے ہی ہے کہ پہلے تینوں کو ایک بار پڑھا جائے گا بسم اللہ کے فاصلے کے ساتھ، اور پھر ہاتھوں کے اوپر دم کیا جائے گا، اور پھر اپنے جسم کے اوپر پھیرا جائے گا۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن سے پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اتنی سارے وسوسوں میں، کبھی جادو کی کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، فکر پڑ جاتی ہے اور گمان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو کوئی اور وسوسہ آتا ہے، کسی کو کچھ اور آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان اس کے بعد بھاگتا ہے دواؤں کی طرف، کسی جو ہے وہ پیر کی طرف، کسی بزرگ کی طرف کہ کوئی جھاڑ دے، کوئی دم کر دے، کوئی میری بیماری کو ٹھیک کر دے۔ اللہ رب العالمین نے پناہ کی اور حصار کی اتنی چیزیں ہمیں ایمان والوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، ہم اس کا استعمال ہی نہیں کرتے، ہمارا اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے۔ کس کو اتنا یقین ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء کو اگر 3 بار پڑھ لیا جائے تو زمین آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ آج ہے نا ہم ہوا میں جس وائرس کے خوف سے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کو 3 بار صبح میں، ہم دم کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر رات میں سوتے وقت ان معوذتین سے، یا شام کے وقت میں بسم اللہ الذی کو 3 بار پڑھتے ہیں ہم پھر سے۔ تو دوائیں ساری ہمیں چاہیے اور شفا ہمیں ساری چاہیے، لیکن جو اللہ رب العالمین نے
یعنی ایک وہ ذات جس کی حصار اور جس کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ موجود ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ کہیں پر موجود ہے؟ اس بات پر سب سے پہلے یقین کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے کوئی پناہ تو پھر مانگیں نا اس سے. یہ پناہ والی آیتیں پڑھیں. صبح کے وقت میں فجر کے بعد آپ کو اذکار میں ملتی ہیں یہ تینوں صورتیں کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد جب ذکر میں بیٹھتے آپ اس کو 3 بار پڑھتے تھے. ہاں، وہاں پر جسم کے اوپر دم کرنے کی روایت نہیں ملتی اور یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر دم کیا ہے. صبح میں اس کا پڑھنا کافی ہے اور رات میں اس کا دم کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الفلق کو مکی سورہ ہے. رکو اس میں 1 ہے، 1 رکو، اور آیات اس میں 5 آیات ہیں. شر کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ شر جو ہے نا وہ 1 منٹ دیجیے گا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. شر جو ہے نا اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. انسان کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ پناہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تعوذ جو ہے نا وہ جو پناہ ہے اس کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے کہ جب قل اعوذ برب الفلق کہا گیا تو پناہ جو مانگی جا رہی ہے، پناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پناہ کے بارے میں، اور یہ جو اعوذ ہے، عین واو اور ذال، اس کے بارے میں جو شیلٹر ہے، جو پناہ ہے، وہ علماء نے کہا کہ ایک اس کی کمتر سے کمتر صورت یہ ہے. اس کو سمجھ لیں گے نا تو اللہ کی پناہ سمجھ میں آ جائے گی ہم کو اور آپ کو. گرچہ اس کے باوجود نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اس کو سمجھنے سے بہت سمجھ بڑھ جاتی ہے میری اور آپ کی. کہ اس طرح اس کو سمجھا جائے کہ مرغی جو ایک چھوٹی سی کمزور سی اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی بھی خطرے کو جب بھانپ لیتی ہے تو کرتی کیا ہے؟ وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اپنے جسم کے اندر سمیٹ لیتی ہے، اپنی پناہ میں لے لیتی ہے. ایک کمزور ترین اللہ کی مخلوق اپنے بچوں کو اس طرح پناہ دے سکتی ہے. تو اللہ کی عظمت کو ہم اور آپ سمجھیں. اس کی ذات کون سی چیز ہے جو اس سے بالا تر ہے؟ کون سا خطرہ ہے جو اس سے بالا تر ہے؟ کون سا شر ہے جو اس سے بالا تر ہے؟ نعوذ باللہ. تو پھر اس کی پناہ کو کمتر نہ جانے. اس کی پناہ میں آنا گویا کہ اسی طرح کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں سمیٹ لیا ہے. یہ ہے پناہ. تو پہلے پناہ کو سمجھا جائے، پھر پناہ مانگی جائے، اور جس سے مانگی جا رہی ہے نا پناہ، اس کو اتنا طاقتور سمجھا جائے. جب تک اللہ کی عظمت کو اور اس کی پناہ کو نہیں نہ سمجھتا کوئی، تو یہ صورتیں پناہ کے لیے ہم پڑھنا شروع کر دیں، یہ راتوں کو ہم دم کرنا شروع کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیزیں آسانی سے ہمیں اویلیبل ہیں نا اور آسانی سے ہمیں مل جاتی ہیں، اس کی قدر نہیں ہوتی ہمیں. سورۃ الفلق میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو بات کہی ہے کہ پناہ مانگو کن چیزوں سے؟ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. کتنا سارا دنیا میں اللہ رب العالمین نے جب چیزیں تخلیق کی ہیں، آپ کو اور ہم کو تخلیق کیا ہے، ہر چیز کے اندر خیر اور شر موجود ہے. خود میری اپنی ذات میں بھی، ہم سب کے اپنی ذات میں بھی خیر اور شر موجود ہے.
تو یہاں پر جو شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے سورہ فلق میں، یہ ساری کی ساری وہ کائنات کی وہ دوسری چیزیں، باہر کی چیزوں سے اور باہر کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو باہر ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں کیا فرق ہے؟ سورہ فلق، سورہ ناس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دونوں کا موازنہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ناس اور فلق میں کیا فرق ہے اور اللہ رب العالمین دونوں میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں صورتوں کا نام ہی ایک ہے، تو اس میں بھی رکوع ایک ہے اور آیات اس میں 6 ہیں، یہاں آیات اس میں 5 تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس میں، کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں پر پناہ مانگی جا رہی ہے باہر کی چیزوں سے، اور سورۃ الناس میں پناہ مانگی جا رہی ہے اندر سے جو وسوسے آتے ہیں اس سے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر صرف رب الفلق یعنی صبح کے رب کیا صفت بیان کی گئی، اللہ کی ایک صفت سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، لیکن جو اندر کا سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ کتنا خطرناک ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی 3 صفات کو پکارا گیا ہے: انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود۔ تو یہ ہے فرق جو دونوں صورتوں میں ہے، یعنی باہر کی چیزوں سے بھی اس میں کیا ہے، ہر وہ چیز، پہلے تو تاریکی ہے رات کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، پھر رات کی تاریکیاں، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ سارے کا سارا شر جو ہے دنیا میں وہ رات کی تاریکی میں، سارے جو جرم ہیں وہ رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ اور تیسری چیز گرہوں میں پھونکنے والوں، یہ جو جادو کی یہ تمام جو طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے، اور حسد جو اتنا بڑا شر ہے جس کے بارے میں کل ہی ہم لوگ حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ جب حسد ہوتا ہے تو انسان نظر بھی لگاتا ہے، اور نظر کے بارے میں ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، نظر برحق ہے۔ تو جہاں کہیں پر نعمت ہوتی ہے نا وہیں پر حسد بھی ہوتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی جائے گی۔ یہ تو ضرور ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہمارا سب کے ساتھ حسن ظن ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے تو ہمیں بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں کہ انسان کو خود اگر حسد آئے، یعنی ہمارے پاس تو رشک کا ایک معاملہ ہے نا، کہ حسد نہیں کہا گیا کہ حسد کرنا ایسا ہے، حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد اس طرح انسان کو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ حدیث کی کا مفہوم ہے، جیسے کہ استورا سر کو مونڈ دیتا ہے۔ تو حسد کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے، لیکن ایک فطری جذبہ ہے تو اس کو رشک کا جذبہ رشک کا نام دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر رشک کرنا ہے تو 2 لوگوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے، کسی کے اوپر اجازت نہیں ہے، 2 لوگوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ کون کون سے 2 لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ دن رات اسے اللہ کے راستے میں بانٹ رہا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، دنیا کے کسی چیز کا کہیں پر ذکر ہی موجود نہیں ہے، اور دنیا کی کسی چیز کے اوپر حسد کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ جس بندے کو یہ بات پتہ چل جائے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ کوئی اللہ جو تو دے اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اسے کوئی دے ہی نہیں سکتا، دوسرے کی قسمت ہمیں نہیں ملنے والی ہے۔
تو جو میری قسمت کا ہے وہ دوسرا لے کے بھی نہیں جائے گا، تو پھر حسد کس چیز کا؟ لیکن حاسد سے پناہ مانگی جائے گی اور خود حسد سے بچا جائے گا اور اللہ کے تقسیم کے اوپر راضی رہا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جو وسوسہ ہے، وسوسہ جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، اور وسوسہ سب سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ اللہ کے 3 صفات کا حوالہ کیوں دیا گیا اس سورے میں؟ اس لیے کہ وسوسہ شر کو شروع کرنے کا نقطۂ آغاز ہے، یہیں سے شر شروع ہوتا ہے۔ پہلے وسوسہ خیال دل میں آتا ہے اور اس کے بعد انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے وسوسہ کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی سب سے پہلے شیطان جس کے بارے میں ہے کہ یہ جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں یہ شیطان بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی موجود ہیں۔ اور خناس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو کہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ شیطان کس طرح، وسوسے کی ترتیب کیا ہے، آرڈر کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ وہ لوگوں کو کھلم کھلا کفر اور شرک کی طرف لے کے آتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے کہ شرک کروا لو، ساری نیکیاں ایسے ہی ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے نا، اسی لیے آپ کو پتہ ہے یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں بہت دن سے قرآن کو پڑھانے اور سمجھانے کے ساتھ کہ ہم آپ کو عقیدہ پڑھائیں گے دور قرآن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ شرک کی سمجھ بوجھ حاصل کی جا سکے۔ شرک وہی نہیں ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ کے سمجھتی ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ بعض اوقات تو بہت ساری ان چیزوں کو بھی لوگ شرک نہیں سمجھتے۔ تو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے۔ ایک جملہ کسی نے اپنی زبان سے نکالے، جملے کے اندر کیا ہوتا ہے، اور اس جملے کے اندر اتنی خرابی بھی موجود نہیں ہے، لیکن ایک جملہ اگر انسان اپنے زبان سے نکالتا ہے اور وہ ایسے شرک میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ پوری آخرت تباہ ہو جاتی ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج اور زکوٰۃ۔ تو شرک کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے، اس کو شرک کو سمجھے بغیر توحید کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جو موحد ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو شرک کرنے والا ہے وہ نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے عاقبت کی بھلائی، آخرت کی کامیابی اس بات کے اوپر منحصر کرتی ہے کہ ہمیں شرک کا پتہ ہے اور ہم نے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو وار کرتا ہے وہ یہ حملہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے کفر پر یا تو انکار ہی کر بیٹھے یا کم سے کم شرک کرنا شروع کر دے۔ اور اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے شیاطین کو یا انسانوں کو، تو کسی بدعت کی راہ سجھا دیتا ہے انسان کو، تو پھر کسی بدعت کی راہ سجھا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بدعتی کہاں جائیں گے؟ بدعت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہمیں، لیکن ہم اسے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کو کہا جاتا ہے نہ کریں، یہ بدعت ہے، تو سارے ناراض ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے کہ آپ لوگ ہر چیز کو بدعت بنا دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فائدہ موجود نہیں اور نقصان موجود ہے، کلو بدعت ضلال و کلو ضلال فی النار، کہ جتنی بدعتیں ہیں سب گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ بدعت جو ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، پھر یہ بدعت کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا، اگر انسان زیادہ ہوشیار ہے اور توحید کو سمجھتا ہے اور دین کو سمجھتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر ہمیں اور آپ کو گناہوں میں لے کے جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کروا لیتا ہے، بعض اوقات بہت اچھے انسانوں سے۔
آپ کو ملتی ہیں نا مثالیں. انسان حیرت زدہ ہوتا ہے کہ اتنا علم رکھنے والا انسان اتنا بڑا گناہ، یہ کیسے؟ کوئی میچ ہی نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو راستے جو کہیں پر سے یہ جو سمجھانے کی جو سمجھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دروازے پر پہرا ڈالا جائے، دل کی ہر خواہش کے اوپر پہرا لگایا جائے اور وسوسوں کو سمجھا جائے تاکہ اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. اور اگر کوئی بڑے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ یہی اگر بہت زیادہ جمع ہو جائیں تو گناہ کا یہ بار انسان کو تباہ کر دے، گناہ کا یہ بوجھ انسان کو تباہ کر دے. تو اگر یہاں سے بھی ہم حدیث پڑھ کے آئے پیچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. جس طرح تم چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لگا لیا کرتے ہو اور اس آگ سے تم کھانے پکا لیا کرتے ہو، اتنی آگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی برپا ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کوئی کام ہو جاتا ہے، انجام پا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میری تباہی کا انجام کر دیں گے، ہمیں تباہ کر دیں گے. تو پھر چھوٹے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اور بہت اچھا ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، اگر انسان اس سے بھی بچ نکلے، مشکل تو ہے بہت، لیکن کچھ لوگ اگر چھوٹی گناہوں پر بھی اتنا پہرا لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں شامل کرے، تو پھر آدمی کوشش یہ کرتا ہے، پھر شیطان کوشش کیا کرتا ہے؟ ایسے نیک انسان کو یہ کہتا ہے اب تو یہ ہر وار سے بچ گیا نا، تو پھر تسلی کیا دیتا ہے کہ دین کو بس اپنے تک ہی محدود رکھو، کہیں خانقاہیت میں جا کے سجدے کرو، رکوع کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے نعرے لگاؤ اور بس اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس کی تبلیغ کرنے کی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی، انسانیت کو آخرت کا راستہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم کو راستہ مل گیا نا تو بس کافی ہے. تو یہ ہیں خناس کے وسوسے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ 2 صورتیں عطا کر دیں، جس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے. اور عقبہ بن عامر کی ایک حدیث مسند احمد میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عقبہ، زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ. پھر دوبارہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، عقبہ، کیا میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، بس آپ نے مجھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں. اور پھر فرمایا، دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا، ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا. فرماتے ہیں کہ پھر نہ میں انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری. تو یہ جو ہدایت عقبہ بن عامر کو جو ہدایت ملی تھی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 صورتیں میری پناہ کے طور پر میری زبان پہ جاری ہونا چاہیے. صبح کریں تب بھی، اور رات کریں، اور جب بستر پہ جائیں تب بھی، اور جب نمازوں کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کتنے عمل ہم نے سیکھے آج الحمدللہ رب العالمین، کہ اپنی سورۃ الاخلاص کو اپنی ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ سب پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ جو لوگ فون پر موجود ہیں، جو لوگ اسکائپ پر ہیں، جو لوگ کے فیس بک پر ہیں، ماشاءاللہ سے.
یہ عمل اپنی زندگی میں ڈال لیجئے. بہت آسان ہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے عمل ہے لیکن اجر بے تحاشا ہے. اور میری محرومی یہ ہے کہ اس چھوٹے عمل کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد بھی ہم اس کے اوپر آ نہیں سکتے. یہی ہے نا، یہی ہے جو دماغ کے اندر خلل ڈالتا رہتا ہمارے، کہ نیکیوں کی طرف جانے نہیں دیتا. اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو کرنا کیا مشکل کام ہے. لیکن اگر فکر صحیح نہ ہوئی، اگر آخرت کی لگن نہ لگی ہوئی ہو اور تیاری نہ کر رہا ہو انسان، تو یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ آسان عمل بھی بھول جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی محبت کو پانا اور جنت کو ہم میں سے کون نہیں پانا چاہتا؟ ہم سب پانا چاہتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو بیماریوں سے اور شر سے بچانا نہیں چاہتا؟ اور آج کے اعتبار سے تو ہم سب جو ہے وہ اس کے ہر وقت اس فکر میں اور اس پریشانی میں اور اس خطرے میں موجود ہیں. تو پھر اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور صبح اور دن کے اوقات میں اور پھر رات کے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اپنے آپ کو اللہ کی حصار اور اللہ کی پناہ ہمیں دیتے ہیں. اور پناہ ہم نے سیکھ لی ہے اور سمجھ لی ہے کہ پناہ کس کو کہا جاتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس پر عمل کریں گے الحمدللہ. تو الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہمارا قرآن مکمل ہوتا ہے اور ہمارا دور قرآن یہاں پر مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. ماشاء اللہ آپ سب وہ لوگ جو کہ میرے ساتھ چلے. یہ سفر ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، اور پچھلے سال کے دور قرآن کے بعد اس سال کا دور قرآن ایسا لگا جیسے کہ ابھی ہم نے مکمل کیا تھا اور ابھی آ گیا. اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ ابھی ہم مکمل کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پھر سے ہم دوبارہ اس نعمت میں ڈل گئے، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. وقت اگر تیز گزر رہا ہے، وقت اگر تیز گزر رہا، آمین آمین، وقت اگر تیزی سے گزر رہا ہے تو، اور ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور ایک کے بعد پھر سے اسی کام میں شروع کر دیتے ہیں، ایک بار مکمل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ ہم کل سے بتاتے آ رہے ہیں کہ مکمل کبھی، تکمیل قرآن کبھی ہوتا نہیں ہے. اور آج بھی صبح میں یہی بات ہوئی. ہم ایمان والوں کی زندگی میں یہ قرآن چلتا رہتا ہے، اور اس قرآن کے اوپر تو عمل کرنا ہے. اصل بات قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن میرے اندر نظر آئے، ہم سب کے اخلاق میں، کردار میں، دل کے اندر یہ قرآن سیرت و کردار میں نظر آئے. اصل یہ بات ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہی قرآن. میرے وہ تمام لوگ جو آج دعا میں موجود ہیں یہاں پر فون پر، آج ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد ہے، فیس بک کے اوپر بھی، اسکائپ کے اوپر بھی، اور یہاں پر بھی فون کے اوپر بھی. میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، اگر ہم سب حامل قرآن، اور حامل قرآن کو اللہ کی فیملی اور اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے، تو ہم سب اگر حامل قرآن بننا چاہتے ہیں اور اسی فکر اور اسی جستجو میں لگے ہیں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں کتنے لوگ جو کہ ماشاءاللہ اللہ کے دین کے کام کی خدمت میں لگے ہیں. اور خود ہم سب کا جو معاملہ ہے یہاں پر سکینت عباد الرحمن، جس کے پلیٹ فارم پر آج آپ الحمدللہ موجود ہیں، آپ سب، ہم سب اللہ کے دین کے کام کے اس کام میں لگے ہیں. کس لیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا. شہرت نہیں چاہیے نا، عہدہ نہیں چاہیے نا، نام نہیں چاہیے نا. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. تو اللہ کی رضا زبانی کلمات پر کبھی ملنے والی نہیں ہے. جب تک مشقت نہیں ہوگی، جب تک اپنی نگرانی نہیں ہوگی، جب تک اپنے سیرت و کردار کو بچایا نہیں جائے گا ان تمام دنیا کے جو ہے وہ منکرات سے اور شر سے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کے اوپر نہیں چلا جائے گا کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اور ہم اخلاق کی جب بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا، نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے، عزت و تکریم کا ہونا چاہیے. اخلاق صرف یہی نہیں ہے. جب قرآن اخلاق تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات کے اوپر عمل کرنا. سب سے پہلا اخلاق
اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے. سب سے پہلی محبت اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کی محبت کی دلیل کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، ہم کو فالو کرو، اللہ کے رسول کو فالو کرو. اتباع رسول میں اللہ کی محبت موجود ہے. تو یہ کام کرنا ہے سب سے پہلے. محض قرآن کو پڑھ لینا اور دور قرآن سے تکمیل ہو جانا اور خوشیاں منا لینا یہ مطلوب نہیں ہے. کچھ اثر آنا چاہیے میرے اوپر، کچھ اثرات آنے چاہیے آپ کے اوپر. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ اثرات ہم سب کے اوپر دکھائی دیں کہ ہم حامل قرآن ہیں. ہمارا دل سب سے پہلے محبت سے بھرا ہوا ہو، اس کے اندر جو ہے نا دیواریں نہ ہوں کہ ہم میری محبت فلاں کے لیے ہے، میری محبت فلاں کے لیے، میری محبت فلاں کے لیے نہیں ہے. میری محبت دنیا کے ہر اس انسان سے جو اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت کر رہا ہے. اس لیے کہ اب اس سے بھی نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. سب سے اچھی بات اس کی ہے، اللہ کو سب سے اچھی بات اسی کی ہے، پسند ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، اس سے تو کرنا ہی ہے. تو ہر وہ انسان جو کوشش اور جد و جہد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ کوئی نام ہو، اس سے محبت. اور پھر اس کے بعد اللہ کی ہر مخلوق سے محبت. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، تنگ دلی نہیں سکھاتا. اور اگر دین کا کام کرتے ہوئے بھی ہم تنگ دلی لے کے چل رہے ہیں، ہم نفرتیں لے کے چل رہے ہیں، ہم مخالفت لے کے چل رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر یہ دین نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا یہ بات کہ یہ ایک کاروبار ہے پھر، اور اس کاروبار سے پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے پاس اگر اس کاروبار کے ساتھ جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ سب کے اوپر جو اس کو تکمیل کے ساتھ ذمہ داری، ہم سب کے اوپر جو اس تکمیل کے ساتھ ذمہ داری آئی ہے، اتنے بہترین مہینے میں ہم اس کی تکمیل کرتے ہیں جب کہ دل اور دماغ خود اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. تو اس وقت اس کا اثرات کو اور اس کو سب سے زیادہ جذب کیا جا سکتا ہے نا، تو یہ جذب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آج سے آپ سب، ابھی بات ہو رہی تھی کہ اب ہم کل سے کیا کریں گے، تو کل سے کیا کرنا ہے، یہ جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اور آپ کو کبھی کبھی ہم نے 3 گھنٹے اور کل ہم نے 4 گھنٹے آپ کو بٹھایا، ان اوقات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اپنی تلاوت کو مکمل کیا جائے، بار بار قرآن کو پڑھا جائے. 3 دن میں بھی قرآن صحابہ نے کمپلیٹ کیا ہے نا، تو ہمارے پاس بھی یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، رائٹ؟ قرآن کو حفظ کیا جائے. جو صورتیں کچھ پلاننگ کریں، جو صورتیں ہم اور آپ یاد کرنا چاہتے تھے، اما پارہ کو اٹھائیں، دیکھیں آپ کے پاس کون سی صورتیں ہیں پیچھے سے جو آپ کو یاد نہیں ہیں. آپ رمضان میں اس کو ٹارگٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالی شب قدر کی راتوں میں بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ سکینت عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی آپ سب کو شب قدر کی راتوں میں انشاءاللہ تعالی ایک پیغام جائے گا کہ ہمیں جاگنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ایک دوسرے کو جاگتے ہوئے جگاتے ہوئے اپنا آخری عشرہ مکمل کریں گے. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو یہ تکمیل قرآن. اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا کے وقت میں اس تکمیل قرآن کی دعا کو پھر کمپلیٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے انشاءاللہ تعالی. آپ جب ہم سے کہتے ہیں کہ دعا مانگی جائے تو ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ بندہ ہر کوئی خطا کا پتلا ہے، ہر کسی کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے. بس اللہ رب العالمین ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کرتے ہوئے اپنی رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے اور ہمیں پاک و صاف کر دے انشاءاللہ تعالی. اور اس مجلس سے ہم اٹھیں آج اور ہر دن بھی جب، تو انشاءاللہ بخشائیں اٹھیں اور اس دعا کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ ہم سب آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب آپ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں یا رب العالمین. ہم سب آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں اور ہم سب آپ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ. اے اللہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.